السلام علیکم ویورس۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور سابقہ وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ بھی ہیں جو اسحاق ڈار، وہ ان دنوں چین کے دورہ پر ہیں اور کل ان کی چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کی جو ایک نمایاں بات ہے، وہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر دونوں ملکوں نے اعادہ کیا ہے کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ حل کا۔ اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس خطے کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ پاکستان، چین اور دنیا کا ہر امن پسند ملک یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کیا جائے، کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے اور کشمیری جون سے ہیں ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ یہ جو صورتحال ہے، اس کے درمیان، ان معاملات کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ ہے بھارت اور اس کی حکومتیں، اور خاص طور پر یہ جو موجودہ مودی سرکار ہے، انہوں نے جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کو غاصبانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے، ناانصافی کے تمام معیارات اور تمام آپ کہہ لیں کہ ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر کو ہڑپنے کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ جنونیت اختیار کر رکھی ہے، اس کی وجہ سے خطے کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، علاقائی سلامتی کو، امن کو، خوشحالی کو خطرات ہیں۔ دنیا کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انڈیا کے اوپر، مودی سرکار کے اوپر، یا آنے والے دنوں میں انڈیا میں جو بھی حکومت ہوگی، اس کو کسی بھی سطح پر اس پر معاشی دباؤ ڈالا جائے، اس کے ساتھ سفارتی بنیادوں پر بات کی جائے، سیاسی بنیادوں پر بات کی جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر بات کی جائے، خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی، ان پلیٹ فارم پر بات کی جائے اور انڈیا کو اس بات پر آمادہ کیا جائے، آمادہ نہیں ہوتا تو مجبور کیا جائے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق منصفانہ بنیادوں پر حل کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ بہت شکریہ۔